کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف کھانا، سونا اور مر جانا ہی زندگی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ ناظرین، جنوں اور فرشتوں کو پیدا کرنے کے ہزاروں سال بعد اللہ نے اعلان کیا کہ زمین پر میں ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں جو مٹی سے بنے گا، زمین پر رہے گا، زمین سے نفع اٹھائے گا، اس میں نیکی کرنے اور گناہ کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی۔ جب اللہ نے یہ اعلان کیا تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ وہ زمین پر فساد کرے گا، ہم تمہاری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، آپ ہمیں خلیفہ بنائیں، انسان کو پیدا نہ کریں۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں میرے کام میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ کوئی انسان فساد کرے گا تو کوئی نیک بزرگ ہوگا، رسول ہوں گے، شہید ہوں گے، اور کچھ ان میں عادل حاکم بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انسانوں کی سردار آدم کو تیار کروں اور اس میں روح پھونکوں تو تم سب فرشتے اور جن اس کی عزت کرتے اس کی طرف چہرہ کر کے میرے سامنے سجدہ کرنا۔ ناظرین، جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی عبادت کی جائے، اس کا مقصد عبادت نہیں بلکہ عزت ہونا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر والے حصے سے ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جیسے زمین کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں کے بھی رنگ اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ وہ مٹی کی مٹھی کتنی بڑی تھی اس کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی مٹھی کو پانی سے گوندھ کر کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس مٹی سے ہمارے دادا حضرت آدم کا مجسمہ تیار کیا۔ پھر اس میں روح پھونکی، اس مجسمے میں روح اوپر سے ڈالی گئی۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تب حضرت آدم دیکھنے لگے، اور جب روح ان کی زبان تک پہنچی تب حضرت آدم بولنے لگے اور کہا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جواب میں فرمایا، یا رحمک اللہ۔ تب حضرت آدم گوشت اور ہڈیوں والا انسان بن چکا۔ پھر حضرت آدم نے فرشتوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ ناظرین، قرآن ہمیں ایک سیدھی بات بتاتا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں، عبادت کا مطلب ہے ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں وہ عبادت ہے، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں وہ عبادت ہے، جب آپ برائی سے بچتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان دیں، ایک ایسا امتحان جہاں ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ تو سوال یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف وقت گزار رہے ہیں یا واقعی وہ بن رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ سوچیں، کیونکہ یہی سوچ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔